شہر میں چینی کی سپلائی بہتر نہیں ہو سکی ہے۔ کریانہ دکانوں اور جنرل سٹور پر چینی کی قلت برقرار ہے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اکثر و بیشتر دکانوں پر چینی موجود ہی نہیں ہے۔ شہر میں چینی کی سپلائی بہتر نہیں بنائی جا سکی۔ کریانہ دکانوں اور جنرل سٹور پر چینی کی قلت برقرار ہے۔ کیا صورتحال ہے، شہزاد خان عبدالی سے جانیں گے۔ جی شہزاد۔ بالکل، شہر کے اندر چینی کی ترسیل جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی۔ اب بھی شہر کے جس علاقے میں چلے جائیں وہاں پہ کریانہ فروشوں کے پاس چینی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو شہر کے آبادیوں اور کالونیوں کے اندر جنرل سٹور بنائے گئے ہیں وہاں پہ بھی چینی کے سٹاک موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہماری کریانہ فروشوں سے بات ہوئی تو کریانہ فروشوں کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ہول سیلر سے ان کو چینی نہیں مل پا رہی۔ ہول سیلر جو ہے وہ اس وقت خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ زیادہ تر چینی کمرشل صارفین کو دی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے شہر کی کریانے کی دکانوں پہ چینی دستیاب نہیں ہے۔ اس وقت ہم ہربنس پورہ کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پہ ایک شاپ کیپر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیے گا کیا صورتحال ہے چینی کی سپلائی کے حوالے سے؟ سر ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن۔ جو سٹاک دیا بھی جا رہا ہے وہ کچھ خاص دکانیں ہیں، کسی مین بازار میں چلے جائیں، کسی شہر میں بھی تو خاص دکانوں پہ چند دکانوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ 2 توڑے دیے جاتے ہیں اور وہ آگے کسی بھی کسٹمر کو 2 کلو سے اوپر نہیں دے رہے۔ اگر زیادہ چاہیے تو بلیک مارکیٹ میں جائیں۔ اور جو اکثریت دکانیں کی ہے کریانے کی، کیا ان کے پاس سپلائی آ رہی ہے؟ نہیں سر، نہیں، ہم نے تقریباً 15 سے 20 دن ہو گئے ہیں ہم چینی نہیں بیچ رہے، ہمارے پاس چینی ہے ہی نہیں۔ ہم تو وہ 45 سال پرانے دور میں چلے گئے ہیں جب اعلان ہوتے تھے مسجدوں میں کہ فلانے وارڈ کی چینی آ گئی ہے تو آ کے لے لیں۔ اب وہی چکر میں ہم چینی کے اوپر وہی ہم 45 سال پیچھے ہیں۔ ہول سیلرز آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، ان کے پاس آ نہیں رہی یا وہ کمرشل صارفین کو دے رہے ہیں، کیا ایشو ہے؟ ہول سیلر کا کیا مسئلہ ہے؟ سر مارکیٹ میں چینی بہت ہے، مارکیٹ میں جو ہے وہ تھیلا 9100-9200 کا مل رہا ہے۔ اب جو حکومت کہہ رہی ہے بیچنے کے اوپر وہ اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا تو وہ کیا کریں؟ یا میں کیسے لے کے آؤں گا 9100-9200 کا اور 175 میں سیل کروں گا، کیونکہ جب کہ مجھے پڑے گی وہ 181-82 روپے میں، تو بہتر ہے کہ میں نہ بیچوں۔ تو اگر بیچوں گا تو پھر میرے اوپر FIR ہوگی، میری شکایتیں ہوں گی، بہت سارے معاملات ہوں گے، تو اس لیے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال لوگوں کا چینی کے بارے میں بہت برا حال ہے اس وقت۔ بالکل جی، آپ نے گفتگو سنی ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ چینی اگر ملتی بھی ہے تو وہ سرکاری ریٹ پر نہیں ملتی۔ 180 روپے فی کلو گرام چینی پڑتی ہے، اس کو 175 پہ بیچا نہیں جا سکتا۔ اس وقت جو چینی ہے وہ شہزاد تھے کیا کر رہے تھے؟ شہر میں گراں فروشی کا سلسلہ نہیں تھم سکا۔ ضلع انتظامیہ اپنے ہی نرخنامے پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے۔ شہر میں کہیں بھی دودھ اور دہی سرکاری نرخ پر دستیاب نہیں ہے۔ دودھ اور دہی 40 سے 50 روپے کلو اضافی قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے، تو شہر میں گراں فروشی کا سلسلہ دھڑلے سے جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ اپنے ہی نرخنامے پر عمل درآمد کرانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر میں کہیں بھی دودھ اور دہی بھی سرکاری نرخ پر دستیاب نہیں ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ کیا کر رہی ہے، طاہر جمیل سے بات کر لیتے ہیں۔ جی طاہر۔ جی بالکل، ضلع انتظامیہ اپنے ہی جاری کردہ نرخ نامے پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس سے یہ نرخ نامہ جاری ہوتا ہے، لیکن یہ نرخ نامہ مارکیٹ کی صورتحال سے مطابقت بالکل نہیں رکھتا۔ سب سے جو بنیادی ضرورت ہے ہر گھر کی، دودھ اور دہی، حتیٰ کہ وہ بھی نرخ نامے کے مطابق کہیں نہیں بک رہا۔ سرکاری نرخ دودھ کا 170 ہے اور 10 روپے اس سے مزید رکھ کر یعنی 180 روپے کی دہی بیچی جا سکتی ہے، لیکن دودھ 200 سے کم کہیں بھی شہر میں نہیں مل رہا اور دہی جو ہے وہ بھی 220-210 سے کم کہیں نہیں ملی، یعنی کہ کل ملا کر 1 کلو کے پیچھے 40 سے 50 روپے مہنگا یہ فروخت ہو رہا ہے۔ اور یہ شہر میں کوئی ایک علاقے کی بات نہیں ہے، آپ پوش علاقے میں چلے جائیں، آپ پسماندہ علاقوں میں چلے جائیں، آپ نواحی علاقوں میں چلے جائیں، آپ شہر کے سینٹرل میں چلے جائیں، ہر جگہ دودھ دہی کے یہی نرخ ہیں اور سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ لیکن دکانداروں کا یہ موقف ہے کہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ سرکاری نرخ نامے پہ بیچ سکے۔ نرخ چونکہ 170 ہے سرکاری اور ان کی اپنی خرید ہی یہ 180 روپے بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت میں ٹاؤن شپ کی ایک دکان میں موجود ہوں، اس دکان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز پر عمل درآمد یہ کر رہے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا لائسنس لگا ہوا ہے، FBR کے جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے۔ اسی طرح جو میڈیکل ہے، جہاں پہ جو کام کرنے والے لڑکے ہیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق ان کی فٹنس، ان کا میڈیکل ہونا چاہیے، وہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ اگر ہر چیز پہ عمل درآمد یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے سرکاری نرخ نامہ، اور اس کی بنیادی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ ان کے لیے ممکن نہیں، ان کی اپنی خریدی اس سے زیادہ ہے، اور خاص کر
अगर इलाकों की बात तो छोड़े, आम गली मोहल्लों की बात छोड़े, जो गवाला कॉलोनियाँ हैं, जो हब होता है शहर की, 2 गवाला कॉलोनियाँ, एक चंद्राई रोड पर, डिफेंस रोड पर मौजूद है और दूसरी हरबंसपुरा के मुकाम पे है। इन दोनों में भी आपको सरकारी नर्ख पे दूध मिलना आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो कुल मिला के सरकारी नरखनामे जो मार्केट के नर्ख से मुताबिकत नहीं रखता और जिसकी वजह से आम जो शहरी है, जो एंड कंज्यूमर है, वो इससे मुतासिर हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिर थे आगाह कर रहे थे। बात कर लेते हैं मौसम की। तो शहर का मौसम गर्म है, खुश्क है, हल्के बादलों की मौजूदगी में भी गर्मी की शिद्दत कम नहीं हो पा रही है। सूरज की तेज़ किरणों से दर्जा हरारत में इजाफा हो चुका है। मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, महकमा मौसमियात का ये कहना है। कैसा मौसम है जान लेते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान। जी बिल्कुल रदा, आपको मौसम के हवाले से बताऊं तो सुबह सवेरे से ही सूरज की तेज़ किरणें पूरे शहर में फैली हुई हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी इजाफा हुआ है और गर्मी भी बढ़ गई है। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज का पूरा दिन जो है खुश्क और गर्म गर्मी पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के कोई इम्कान जाहिर नहीं किए गए हैं, जबकि बादलों की मौजूदगी भी है आसमान पर, लेकिन वो भी इस मौसम को बेहतर बनाने में नाकाम साबित हो रही हैं। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन वो भी इस गर्मी के जोर को जो है उतना कम नहीं कर पा रही हैं। अभी भी जो है गर्मी महसूस की जा रही है। बज़ाहिर ये गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की ये गर्मी और खुश्क मौसम महसूस किया जा रहा है। दर्जा हरारत के हवाले से बताएं तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि महसूस 39 किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 28 तक जाने का इम्कान है। और महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि आज के दिन तो बज़ाहिर जो है इम्कानात नहीं है बारिश के, लेकिन कल के रोज़ और हफ्ते के आखिरी दिनों में शदीद बारिश की पेशन गोई की गई है। गरज चमक के साथ बारिशें होंगी और हफ्ते के जो आखिरी रोज़ हैं, जुमा, हफ्ता, इतवार जो है, उन दिनों में जो है मौसम बेहतर भी होगा और बारिशें भी ज़्यादा होंगी। लेकिन जैसे कि दरिया रावी पे सैलाब की सूरत हाल है, वहाँ पे पानी बढ़ता जा रहा है, तो ये बारिशें जो है परेशान कुन भी हो सकती हैं। तो एहतियात भी करनी है शहरियों ने और साथ ही साथ ये बारिशें मौसम को भी थोड़ा बेहतर कर देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशान। आगे बढ़े, आपको बताएं एलडीए का गुलबर्ग में टफ टाइल्स, फुटपाथ और वॉकवेज बहाली का मंसूबा है। एलडीए का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 3 अरब से 8 अरब पर पहुंच चुका है। एलडीए ने गुज़िश्ता रोज अथॉरिटी से मजीद स्कोप की भी मंजूरी कराई। सस्टेनेबल लिविंग प्रोजेक्ट में इंटरनल रोड्स के साथ 15 मेन सड़कें भी शामिल हैं। खसूरी रोड, नूरजहां रोड समेत 60 फुट चौड़ी तमाम सड़कें शामिल हैं। इस हवाले से आगाह करेंगे दुर्र नायाब। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, एलडीए का जो प्रोजेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसमें सबसे पहले गुलबर्ग को चुना गया था, ये मंसूबा तो बहुत ही एक कम बजट से स्टार्ट किया गया था और उसमें गुलबर्ग का सिर्फ ब्लॉक B1, C1 और एक और ब्लॉक था जिसको उन्होंने एक मॉडल ब्लॉक बनाना था और उसकी तमाम तर सड़कों की रिहेबिलिटेशन, वहाँ पे टफ टाइल लगा के फुटपाथ और नीचे ड्रेनेज सिस्टम समेत उसकी सारी चीज़ों को इन्होंने ना सिर्फ बहाल करना था बल्कि अगर नए सिरे से बनाना पड़ता वो भी बनाना था। अब टफ टाइल्स लगाई गई वहाँ पे और बड़े अच्छे तरीके से इसको काम भी किया गया, लेकिन ये मंसूबा 1 अरब से 3 अरब तक पहुँच गया। अब इसमें गुलबर्ग की जो इंटरनल रोड्स थी उससे निकाल के इसको एक्सटर्नल रोड पे फैलाया जा रहा है और लाहौर शहर के ये गुलबर्ग जो कि पोश तरीन इलाका है, इसी के अंदर ये तमाम तर एलडीए इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ओन सोर्स पैसा लगा रहा है। अब इसको 3 अरब के प्रोजेक्ट को जब उठा के बाहर मेन रोड्स पे लेके जाया जाता है, जिसमें मेन बुलेवार्ड है, नूरजहां रोड है, कसूरी रोड है और इंटरनल रोड्स हैं जितनी गुलबर्ग की जो 60 फुट और उससे ज़ायद की हैं, ये तकरीबन 15 बनती हैं। तो इस प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाने से, 15 बड़ी रोड को शामिल करने से जो 60 फुट जायज़ चौड़ाई वाली है, इसका अब जो एस्टिमेशन है वो तकरीबन 8 अरब को पहुंच चुकी है और इस 5 अरब में अंडर पासिस फ्लाईओवर जैसे मंसूबे भी बनाए जा सकते थे, जिसको अब एलडीए गुलबर्ग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लगा रहा है और ये मंसूबा गवर्निंग बॉडी ने इसका दायरा कार बढ़ाने की मंजूरी दी है, जो सिर्फ गुलबर्ग के अंदर ही होगा। इंटरनल सड़कों से निकल के बाहर वाली 15 सड़कें मिला के अब इसके तखमीना लागत और इस प्रोजेक्ट की मंजूरी जो है वो 8 अरब तक जाएगी। ऐसा दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड स्कीम के लिए बैंक ऑफ पंजाब के साथ ड्राफ्ट मुआहिदा तैयार। मजदूरों को माहाना 3000 सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी सिर्फ अशिया ज़रूरिया की खरीदारी पर इस्तेमाल होगी। राशन कार्ड से नकदी निकलवाने पर पाबंदी आयद होगी। सब्सिडी सिर्फ मुकर्ररा दुकानदारों, मॉडल बाज़ारों में ही खर्च की जाएगी, जबकि कार्ड का इजरा मुफ्त होगा। ज़ाया होने पर 810 रुपये बतौर रिप्लेसमेंट फ़ीस होगी। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे।
ضلع پنجاب میں اعلان کیا تھا کہ پنجاب کے مزدوروں کے لیے ایک راشن کارڈ جو ہے وہ اس کی اسکیم کا آغاز جب وہ کیا جائے گا تو اس پر باقاعدہ پنجاب حکومت نے منظوری بھی دی، لیکن کچھ معاہدوں کے اوپر بحث و تکرار جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر جاری تھی، جس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ نے مختلف آبزرویشن جو ہے وہ لگائی تھی، لیکن اب ان آبزرویشن اعتراضات کو جو ہے وہ دور کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کے جو مزدور ہوں گے 12 لاکھ رجسٹر مزدور، ان کو جو راشن کارڈ وزیر اعلیٰ پنجاب کا راشن کارڈ دیا جائے گا اس میں 3000 روپے کی سبسڈی جو ہے وہ شامل ہے، لیکن وہ کیش نہیں کرا سکیں گے، بلکہ جو پنجاب حکومت کے رجسٹرڈ جو شاپس ہیں، مختلف دکانیں ہیں، وہاں پر وہ جا کر اشیاء کی خریداری جو ہے وہ کر سکیں گے، جس پر 50% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلی آبزرویشن جو تھی وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رکھے گی تھی کہ اگر کارڈ ان کو دیا جائے تو وہ ودڈرا کروا سکتے، تو اس پر بینک آف پنجاب کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اب اعتراضات جو ہے وہ دور کیے کہ اب اس کو کیش نہیں کروایا جا سکے گا، بلکہ سبسڈی کی مد میں کوئی بھی چیز خریداری کرنی ہے تو وہ اس کارڈ کے تھرو کی جا سکتی ہے۔ اب حکومت پنجاب کی طرف سے 40 ارب روپے اس اسکیم کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ پنجاب کے اندر جو رجسٹرڈ مزدور ہیں ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی رہنمائی اور خاص طور پر ان کو مختلف جو اشیاء ہیں خود و نوش کی اس پر سبسڈی جو ہے ان کو دی جائے، تو اس کے لیے پنجاب حکومت نے باقاعدہ منظوری دی ہے۔ اب اس پر عملاً کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور پیسی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پر باقاعدہ راشن کارڈ کی تقسیم کے حوالے سے محکمہ لیبر سے بات چیت کرنے کے بعد یہ کارڈ جو ہے وہ تقسیم کرے گا۔ علی رام، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سینٹ کی ایک جنرل نشست پر ضمنی الیکشن RO نے کاغذات نامزدگی جمع کرنے والے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے، جبکہ 3 امیدواروں نے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور رانا ثناء اللہ خان، سلمہ اعجاز، احمد شہریار نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ 23 اگست تک اسکروٹنی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ 26 اگست تک مسترد ہونے والے امیدوار اپنی اپیل دائر کر سکیں گے۔ 28 اگست کو اپیلوں پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ 29 اگست کو ریٹرننگ آفیسر امیدواروں کی ترمیمی لسٹ جاری کرے گا۔ 30 اگست کو کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے۔ 9 ستمبر کو صبح 9 سے سپہر 4 بجے تک ووٹ کاسٹ ہوں گے اور انتخابی عمل پنجاب اسمبلی میں منعقد ہوگا۔ سینٹ نشست اعجاز چودھری کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ سینٹ کی ایک جنرل نشست پر ضمنی الیکشن کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ RO نے کاغذات نامزدگی جمع کرنے والے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ 3 امیدواروں نے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان، سلمہ اعجاز، احمد شہریار نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ 23 اگست تک اسکروٹنی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا بجلی کے بلوں میں پیک اور آف پیک آورز کے اوقات کار تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ سولر سسٹم کی تنصیب سے پیک اور آف پیک آورز کو تبدیل کرنے پر تجاویز طلب کر لی گئی ہیں۔ ٹائم آف یوزر ٹیرف میں تبدیلی کے لیے لیسکو اور دیگر کمپنیز کو مراسلہ بھی ارسال کیا گیا ہے۔ کمپنیوں میں اس وقت شام 7 سے لے کر رات 11 بجے تک پیک آورز متعارف ہیں، جبکہ رات 11 بجے سے لے کر دیگر اوقات کار کو آف پیک آورز میں شامل کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے شاہد ندیم سپرا۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کے بلوں میں پیک اور آف پیک آورز کے اوقات کار میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرا نے بتایا ہے کہ نیپرا نے ایک مراسلہ لیسکو سمیت دیگر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ارسال کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹائم آف یوز جو ٹیرف ہے اس میں تبدیلی اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ذرا نے مزید بتایا ہے کہ ضرورت اس لیے درپیش آ رہی ہے کہ بہت سارے ایسے صارفین ہیں جنہوں نے سولر سسٹم کی تنصیب کروا رکھی ہے، چاہے وہ آن گریڈ ہیں چاہے وہ ہائیبریڈ ہیں، تو جو پیک آورز کا ٹائم مختص کیا گیا ہے اس کے اوقات میں بھی صارفین سولر سسٹم سے بجلی استعمال کر رہے ہیں یا پھر ہائیبریڈ سسٹم کی بنیاد پر وہ بجلی استعمال کرتے ہیں اور سسٹم کی بجلی استعمال نہ ہونے کی بنیاد پر پاور سیکٹر کو نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم سولر سسٹم کی تنصیب کی وجہ سے پیک آورز میں بھی صارفین نے بجلی کا استعمال کم کیا ہے، اس لیے تجاویز طلب کی گئی ہیں اور تجاویز کچھ اس طرح کی بنائی جا رہی ہیں کہ شام 7 بجے سے کی بجائے اب رات 10 یا 11 بجے سے پیک آورز کو شروع کیا جائے اور 2 بجے تک نافذ العمل کیا جائے، چونکہ اس وقت بجلی زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور صارفین بجلی استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہ نیپرا نے تمام ڈسٹریبیوشن کمپنی سے تجاویز مانگی ہیں اور آئندہ ٹھیک ہے شاہد سپرا، بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات کے حوالے سے ملزمان کے خلاف سخت کارروائیوں کے لیے سیف سٹیز کے اہم اقدامات۔ طالبات کی پرائیویسیز کے لیے
کالجز میں پنک بٹن کی تنصیب کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید بتائیں گے علی ساحل. جی علی ساحل. بالکل طالبات کی پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے اہم اقدام اٹھایا گیا ہے. اب لاہور سمیت پنجاب بھر کے جتنے بھی سرکاری کالجز ہیں وہاں پر پینک بٹن کی تنصیب کی جائے گی. سیف سٹیز حکام کا کہنا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں 450 کے قریب سرکاری جو کالجز ہیں ان میں سے لاہور کے کالجز میں پینک بٹن کی تنصیب کر دی گئی ہے، جبکہ پنجاب بھر کے دیگر شہروں میں پینک بٹن کی تنصیب کا عمل جو ہے وہ جلد مکمل کر لیا جائے گا. سیف سٹیز حکام کا کہنا ہے کہ بہت ساری طالبات کی جانب سے اس بات کی وجہ سے کالز نہیں کی جاتی تھی کہ ان کے موبائل نمبر سامنے آتے تھے یا ان کی شناخت سامنے آتی تھی، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پینک بٹن کی تنصیب کی گئی ہے تاکہ جو طالبات ہیں ان کی پرائیویسی مد نظر رکھی جا سکے. اور اسی پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد ہائی سکولز میں بھی اس پینک بٹن کی تنصیب کی جائے گی. عوامی مقامات کے حوالے سے بات کی جائے تو سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب کے 13 شہروں میں 202 مقامات پر پینک بٹن کی تنصیب کی گئی ہے. جب سیف سٹیز اتھارٹی لاہور کا آغاز ہوا تھا تو شہر میں 170 سے زائد مقامات پر پینک بٹن تنصیب کیے گئے تھے لیکن وہ خراب ہو گئے تھے. اب سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے دوبارہ 122 کو ریسٹور کر دیا گیا ہے، جبکہ دیگر شہروں میں بھی ڈیمانڈ کے مطابق پینک بٹنز کی تنصیب کی جائے گی. طالبات ہیں ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ بھی سیغہ راست میں رکھی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ساحل. جوا ایپ میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے سیشن کورٹ میں اندراج مقدمہ کی درخواست ایڈیشنل سیشن جج شفقت شہباز کی عدالت میں یاسین بٹ ایڈوکیٹ نے درخواست دے دی ہے. شاہین عتیق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی شاہین عتیق. جوا ایپ کیس میں ڈکی بھائی کو سائبر کرائم سیل نے جو ہے وہ گرفتار کر رکھا ہے اور ان کا ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے. آج اس حوالے سے جو ہے وہ سیشن کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج شفقت شہباز کی عدالت میں ایک اندراج مقدمے کے لیے جو ہے وہ یہاں درخواست جو ہے وہ دی گئی ہے. یہ درخواست یاسین بٹ ایڈوکیٹ نے دی ہے. یاسین بٹ ایڈوکیٹ نے اس درخواست میں کیا موقف اختیار کیا ہے اس حوالے سے جو ہے ہم بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے جوا ایپ کے حوالے سے ایک درخواست دی ہے اس میں کیا کہیں گے آپ؟ سر ریسنٹلی ابھی ایک 1xBet ایپ ہے، جوا کی ایپ ہے، اس کو اپنی کڈس کے اوپر جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا پراپرلی. تو میرا ان سے یہ کوسچن ہے ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ جو 1xBet ایپ ہے کیا وہ مسنون دعاؤں کی ایپ ہے یا وہ بھی بیٹنگ کی ایپ ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ بھی بیٹنگ کی ایپ ہے. تو اگر ڈکی کے اوپر کسی ایپ کو پروموٹ کرنے پہ مقدمہ ہو سکتا ہے تو ان سب لوگوں کے خلاف بھی جنہوں نے 1xBet کو پروموٹ کیا ان سب کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے اور سب قانون کے سامنے برابر ہیں. کہ اس بیٹنگ ایپ کو اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان میں جو پروموٹ کیا گیا سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کریں اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ڈکی کا مقدمہ بھی خارج کریں. جی آپ نے یاسین بٹ ایڈوکیٹ ہے ان کا جو ہے موقف عدالت میں جو یہ درخواست دی گئی ہے اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم اور ڈائریکٹر جو ایف آئی اے ہے ان کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے جس پر عدالت نے ایف آئی اے سے رپورٹ طلب کر لی ہے. ٹھیک ہے شاہین، بہت شکریہ. تانحہ 9 مئی کے 2 مقدمات کا ٹرائل کورٹ لکھپت جیل میں جاری ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے 2 جج مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں. راحت بیکری چوک میں سپریم کورٹ کے جج کے اسکواڈ کی گاڑی جلانے اور گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمات میں گواہان شہادت ریکارڈ کرا رہے ہیں. اس حوالے سے آگاہ کریں گے جمال الدین جمالی. جی بتائیے گا. جی بالکل 9 مئی جلاؤ گراؤ کے 2 مقدمات کا ٹرائل کورٹ لکھپت جیل میں جاری ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے 2 ججز کورٹ لکھپت جیل پہنچ گئے ہیں. آج دونوں مقدمات کے اندر پروسیکیوشن کے گواہان جو ہے وہ شہادت قلم بند کروا رہے ہیں. دونوں مقدمات کا جو ٹرائل ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہونے والا ہے اور جو چشمدید گواہان ہیں وہ شہادت قلم بند کروا چکے ہیں. کورٹ نمبر 1 کے جج منظر علی گل راحت بیکری چوک میں ایک سپریم کورٹ کے جج کے اسکواڈ کی گاڑی جلانے کا یہ مقدمہ ہے. اس میں جو گاڑی ہے وہ اسکواڈ کی وہ جلا دی گئی تھی اور جو عملہ تھا اس نے بڑی مشکل سے پی ایس او کے پیٹرول پمپ ملازمین کی وردی پہن کر اپنی جان بنائی تھی، یہ اس میں الزام ہے. جبکہ دوسرا جو مقدمہ ہے وہ گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کا ہے جس کی سماعت کورٹ نمبر 3 کے جج جاوید کریں گے. اس کے اندر بھی گواہان جو ہے 30 سے زیادہ گواہان کی شہادتیں قلم بند ہو چکی ہیں
सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमात का जल्द फैसला करने का हुक्म बहुत दे शुक्रिया, रखा हमारे है। साथ जमालुद्दीन जमाली थे, आगाह कर रहे थे। रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन भट्टी की इंक्वायरी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अदालत की सुप्रीम कोर्ट और कानून के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत दरख्वास्त निपटा दी। मलिक अशरफ इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी मलिक अशरफ। कमिश्नर मुनव्वर हुसैन भट्टी ने अपनी इंक्वायरी के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और अदालत ने इस दरख्वास्त को निपटाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और कानून के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। इसी वाले से हम बात करेंगे, वफाकी हुकूमत के लॉ ऑफिसर हैं राजा खुर्रम शहजाद। देखिए जी, केस के हवाले से तो मैं समझता हूँ कोर्ट के पावर्स हैं कि वो किसी वक्त भी किसी की कंप्लेन पे या किसी की रिक्वेस्ट पे वो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब मुनव्वर साहब का जो केस था, इसमें उन्होंने जो एप्लीकेंट है वो 2 साल बाद आया, तो उस हवाले से उसके जो वहाँ पे मामलात हैं, वो जो एलिगेशन की ग्रेविटी और इंटेंसिटी है ना, वो देखनी चाहिए कि उसने क्या इल्ज़ाम लगाया। और मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट के पॉइंट ये था कि क्या रिटायरमेंट के बाद इंक्वायरी हो सकती है या नहीं हो सकती। वकील जो हैं मियाँ बशीर, वो कहते हैं कि इंक्वायरी हो सकती है। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी नहीं रोकी जा सकती। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या? सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोर्ट ने जब कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं रोकी जा सकती, या इंक्वायरी के हवाले से, वो तो कोर्ट का है, आपका बताएं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या? नहीं, देखिए मैं ही समझता हूँ कि एपेक्स कोर्ट्स ने ना अपना एक माइंड सेट किया होता है सेट। हम उस हवाले से मैं नहीं समझता कि इंक्वायरी नहीं हो सकती, इंक्वायरी हो सकती है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जब उसके पास आपके पास कोई ऐसा मटेरियल आ गया तो वो आउट ऑफ बाउंड्री एरिया हो गया कि आप रिटायर्ड हो गए हैं, उस हवाले से अगर उनका ये सारा मामला डिस्कस सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है या उस हवाले से उनको ऑब्जर्वेशन दी है, तो ये केस चूँकि मेरे सामने नहीं, लेकिन मैं इस हवाले से समझता हूँ कि जब भी एज एंड व्हेन बंदा रीच एट द फोरम टू गेट इन टच विद योर रिड्रेंस ऑफ द ग्रीवेंस, तो वो बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन कोई भी किसी मामले में वो अपनी ग्रीवेंस को करवा सकता है। इसमें कोई रोक और बंदिश नहीं। अदालत ने भी यही कहा है इंक्वायरी नहीं रोकी जा सकती, कानून के मुताबिक इंक्वायरी की जाए। और आज साबिक असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन भट्टी की बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। महकमा बल्दियात ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के सर्विस रूल्स की समरी इरसाल कर दी है। समरी में सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के 3 टियर सर्विस स्ट्रक्चर की सिफारिश की गई है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हैं। जी कैसर खोखर। महकमा बल्दियात ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की सर्विस रूल्स और अपग्रेडेशन और उनके जो सर्विस स्ट्रक्चर की समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई है। ये समरी जो है महकमा कानून के जरिए जो है वज़ीर आला पंजाब के पास जाएगी और इस हवाले से ये कहा गया है इस समरी में कि जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल है उनके सर्विस रूल्स बनाए जाने की मंजूरी मांगी गई है। जबकि जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की आप भर्ती है वो 11 ग्रेड की बजाय 14 ग्रेड में भर्ती होगी और जो पहले 11 ग्रेड में काम कर रहे हैं वो 14 ग्रेड में अपग्रेड हो जाएंगे और 15, 16, 17 3 टियर जो है उनको सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाएगा, वो प्रमोशन पाएंगे और जो 14 ग्रेड में भर्ती होगा वो 17 ग्रेड में जाकर रिटायर होगा। इस वाले से ये समरी जो है भेजी गई है उनके सर्विस रूल की और सर्विस स्ट्रक्चर की 3 टियर सर्विस स्ट्रक्चर मिलेगा और ये समरी बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियाँ शकील अहमद ने इरसाल कर दिया है। ये समरी वज़ीर आला पंजाब के पास जा रही है। अब महकमा कानून में ये समरी वसूल हो चुकी है। महकमा कानून इनके सर्विस रूल्स को वेट करेगा और वेट करने के बाद समरी जो है चीफ सेक्रेटरी और फिर वज़ीर आला पंजाब के पास जाएगी और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद पंजाब भर के जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल है सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इस इजलास के हवाले से जानेंगे, हमारे साथ हसन अली हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत पैसिफिक हाउस डेविस रोड पर जो है वो इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा जो है वो लिया गया, जबकि सूबाई वज़ीर का गुज़िश्ता 1 साल के दौरान फिडमिक की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। इस मौके पर इजलास में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज मोहम्मद उमर मसूद, चेयरमैन फिडमिक राना अजहर वकार, CEO मियाँ जमीद समेत दीगर जो मौजूद थे। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान फिडमिक के ज़रिए तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सरमायाकारी लाने के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं, जबकि बाउंड्री वाल की तामीर, सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अरबों रुपए की नई सरमायाकारी लाई जा रही है। उनका ये भी कहना था कि गुज़िश्ता 6 माह में इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में 64 सनती यूनिट जो है वो फरोख्त हो चुके हैं और इन प्लाटों पर सनती यूनिट लगने से 11 मिलियन रुपए की मुकामी और 7,601 मिलियन रुपए की गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। उनका ये भी कहना था कि यहाँ नए सनती यूनिट्स लगने से
6,582 لوگوں کو روزگار ملے گا. جی ٹھیک ہے حسن، دوسری جانب بتائیے گا، پبلک اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا بھی اجلاس ہوا ہے اور چیئرمین کمیٹی علی حیدر گیلانی نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے. اس اجلاس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، پنجاب اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا اجلاس جو ہے منعقد کیا گیا. اجلاس چیئرمین کمیٹی علی حیدر گیلانی کی زیر صدارت جو ہے وہ ہوا. اجلاس میں لیبر ڈپارٹمنٹ میں 422 ملین روپے کی ادویات کی خریداری کا ریکارڈ غائب ہونے پر برہمی کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا، جبکہ چیئرمین پی ایچ ای 2 علی حیدر گیلانی کا پہلی تحقیقات پر عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا گیا اور علی حیدر گیلانی نے سیکٹری سوشل سیکیورٹی کو دوبارہ تحقیقات کی ہدایات جو ہے وہ جاری کی. جبکہ اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ پنجاب امپلائز سوشل سیکیورٹی کا آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو جزوی ریکارڈ فراہم کر کے جان چھڑوانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ فراہم کردہ ریکارڈ ادویات کی خریداری کی شفافیت ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہے. اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ ریکارڈ فراہم نہ کرنے والے ملازمین کا تعین کیا جائے. جبکہ ادویات اس موقع بات کرتے ہوئے علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا کہ ادویات کی خریداری کا شفاف طریقہ کار مرتب کیا جائے اور معمولی ادویات کی خریداری کی بھی رسیدیں ہوتی ہیں. جبکہ 422 ملین کی ادویات کی خریداری کا ریکارڈ کیسے غائب ہوا. جی ٹھیک ہے حسن علی، بہت شکریہ.